کانفرنس کر رہے ہیں. راشن فراہم کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کوکڈ فوڈ ہے وہ بھی تمام جتنے بھی 10 سٹیز ہیں اس میں پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تمام 10 سٹیز کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. اور پوری گورنمنٹ کی مشینری اس وقت جو ہے وہ اس کا صرف ایک ہی فوکس ہے, وہ ہے سیلاب متاثرین اور ان کی ہر ممکن امداد کی جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. میڈیکل میں بھی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے 1,30,00,000 سے زیادہ افراد کو جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ پرووائڈ کر چکی ہے. اور تمام لوگوں کو ڈور ٹو ڈور گورنمنٹ کی ٹیمز جو ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, PPHI کی اور باقی جو ہیں وہ ساری چیزیں اس کو فراہم کر رہی ہے. اس طرح باقی ساری پلوز کی, فولڈنگ بیڈز کی, جیری کینز وغیرہ کی, منرل واٹر کی لسٹیں ہیں, لیکن میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لوں گا. وزیر اعلیٰ صاحب نے ورلڈ بینک سے ان کی بڑی کامیاب میٹنگیں رہی ہیں, اور اس ورلڈ بینک کی جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ورلڈ بینک نے کافی خاطر خواہ پازیٹیو ریسپانس دیا ہے. ورلڈ بینک جو ہے وہ حکومت کو 110 بلین فار ریکنسٹرکشن آف ہاؤسز کے لیے 110 ارب روپے وہ فراہم کرے گا, فائنانس کرے گا, کہ جتنے بھی یہ گھر لوگوں کے تباہ ہوئے ہیں اس کو حکومت نے جس طرح پرومس کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت اور چیف منسٹر صاحب کا اپنا ویژن, جس کے بنا پر ان کی کوششوں کی بنا پر جو ہے وہ ورلڈ بینک نے یہ پیسے پاکستان کو فائنانس کرنے کی خاطر خواہی کرائی ہے. 110 ارب روپے. جی تو اس میں چیف منسٹر صاحب نے ایک چیف سیکرٹری صاحب کے انڈر ایک کمپنی بنائیں گے, گورنمنٹ بنا رہی ہے. وہ کمپنی اس پورے پروسیس کو دیکھے گی اور اس میں جتنا بھی پروسیس ہوگا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی اس میں شامل ہوگا اور بہترین قسم کے آڈیٹرز ہوں گے جو اس پورے پروسیس کو اوورسی کریں گے تاکہ جو بھی ریکنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک جو ہے وہ 6 ارب روپے کراچی کے لیے دے گی, جس میں سے 6 ارب ورلڈ بینک دے گی, 7 ارب روپے سندھ گورنمنٹ اور لگائے گی. تو ٹوٹل 13 ارب روپے کراچی کے انفراسٹرکچر پہ خرچ کیے جائیں گے. کراچی کے انفراسٹرکچر پہ 13 ارب روپے, جس میں سے 6 ارب روپے ورلڈ بینک دے گی اور 7 ارب روپے سندھ گورنمنٹ اپنی طرف سے لگائے گی. یہ بھی سندھ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے جو کراچی کے انفراسٹرکچر کو مزید بہتر طریقے سے کیا جائے گا. اس وقت بھی کراچی میں جو بھی سڑکیں ہیں اور باقی جو روڈ رستے بن رہے ہیں اس میں سندھ گورنمنٹ, KMC, DMCs, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بہت ایگریسولی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. اس وقت بھی آپ کراچی میں دیکھیں گے کہ جتنے بھی مین آرٹریز ہیں, جو مین شاہراہیں ہیں, وہاں پہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے. میں تمام میڈیا سے گزارش کروں گا کہ میڈیا چینلز وہاں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں, وٹنس بھی کر سکتے ہیں کہ بہتر طریقے سے اور تمام بہترین کوالٹی سے جو ہے وہ کنسٹرکشن کا ورک جو ہے وہ روڈ رستوں پہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. کیونکہ بارشوں کے بعد بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب اتنی میگنیٹیوڈ کی بارش پورے سندھ میں پڑی اور پھر کراچی میں بھی برسات جو تھی وہ ایک ریکارڈ برسات تھی کہ 400 ملی میٹر بارش جو ہے وہ کراچی میں ریکارڈ کی گئی. حالانکہ کراچی میں سے پہلے جب 100-125 ملی میٹر بارشیں ہوتی تھی تو سینکڑوں معصوم جانیں بھی جاتی تھیں اور وہ پانی جو ہے وہ مہینے مہینے کھڑا ہوتا تھا. لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اور پوری سندھ حکومت کی مشینری نے خود جا کے ان کے گورنمنٹ کے آفیسر, چیف سیکرٹری, تمام بیوروکریٹس, تمام منسٹرز, MPs, MNS سب نے خود کھڑے ہو کے اس پوری ڈی واٹرنگ کو پروسیس کیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی جلدی نکالا جا سکا. الحمدللہ جانی نقصان جو ہے وہ بہت کم ہو سکا. ایک جان بھی ہمارے لیے قیمتی ہے, اگر ایک جان بھی جاتی ہے تو ہمیں ضرور اس کا وہ احساس ہوتا ہے. اور لیکن جو ماضی کی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ اور بہت بہتر طریقے سے ریسپونڈ کیا گیا گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے, جو کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت ہو تو گورنمنٹ جو آرام نہ کرے, گورنمنٹ فیلڈ پہ نظر آئے. اور جس طرح گورنمنٹ فیلڈ پہ نظر آئی تو آپ نے دیکھا, سب نے وٹنس کیا, ساری میڈیا نے وٹنس کیا کہ کراچی میں پوری انتظامیہ مکمل طور پر متحرک تھی. ایڈمنسٹریٹر کراچی متحرک تھے, لوکل گورنمنٹ کے منسٹر متحرک تھے, تمام چیف منسٹر سمیت سب لوگ متحرک تھے, جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے جو پانی کو جلدی ڈی واٹرنگ کرنے میں آسانی ہوئی. لیکن کیونکہ جو سڑکیں وغیرہ بہت بری طریقے سے خراب ہوئی تھی تو گورنمنٹ نے فوری طور پر
بلینز آف روپیز چیف منسٹر صاحب نے جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پہ لگانے کے لیے اسی وقت منظوری دے دی تھی، جن کا کام جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی اتنا بڑا کوئی طویل عرصہ نہیں گزرا کہ حکومت جو ہے وہ خاموش ہو اور حکومت اس پہ ریسپونڈ نہ کر رہی ہو. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک نے جو چیف منسٹر صاحب کی ان سے کامیاب ملاقاتیں ہوئیں، اس میں انہوں نے ایگری کیا کہ $323 ملین گروورز کو، جو بھی کاشتکار ہیں، ان کے مد میں جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے جیسے فارن منسٹر بنے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہے کہ آج تک ان کے ٹینیور کو حالانکہ 4 مہینے ہوئے ہیں، اس 4 مہینے کے ٹینیور میں جو ان کے کامیاب دورے رہے، وہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا ریسپانس کبھی کسی فارن منسٹر کو نہیں ملا. میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے پارٹی کے قائد ہیں، میرے لیڈر ہیں، تو مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں ان کی تعریف کروں، لیکن یہ حقیقت میں ہے، یہ دنیا نے وٹنس کیا ہے. اگر آپ پوری دنیا کے جریدے پڑھیں، میں نہیں کہوں گا کہ ہم صرف پاکستان کی میڈیا کی بات کریں، پاکستان کی میڈیا بھی قابل احترام ہے، ان کے بھی جتنے بھی تجزیے ہیں قابل احترام ہیں، لیکن پوری دنیا کے جریدوں نے انٹرنیشنلی جو ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے فارن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دوروں کو بہت اہمیت دی، بہت اچھا ریسپانس ملا. کل بھی بلاول صاحب گئے جب جرمنی، تو 10 ملین یوروز کا جو ہے وہ جرمنی نے اعلان کیا. اور کل ہی یونائٹڈ نیشن کی 158 کنٹریز، 158 ممالک نے ریزولوشن پاس کیا کہ جو سندھ میں، پاکستان میں جو فلڈ وکٹمز ہیں، ان کی مدد کے لیے انہوں نے سب نے اپنی جو ہے وہ ایک اچھا جسچر پیش کیا کہ وہ سب آگے بڑھ کر پاکستان کے ان فلڈ وکٹمز کی مدد کریں گے. تو یہ صرف کامیاب سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن تھا. اگر آپ اپنا کیس اچھے طریقے سے پیش نہیں کرتے، پریزنٹ نہیں کرتے، تو پھر پوری دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جس طرح چیئرمین فارن منسٹر صاحب نے پورے پاکستان کا کیس، پورے پاکستان کے سیلاب متاثرین کا کیس جس طرح پوری دنیا میں پیش کیا، یہ اسی کی وجہ تھی جس کی وجہ سے ایک بہت بہتر رسپانس پوری دنیا سے جو ہے آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے فارن منسٹر اس ملک کے، ان کے لیے ہم دعاگو ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کی سفارتکاری، اپنے ملک کا کیس آپ پوری دنیا میں کس طرح آپ پیش کرتے ہیں. یہی حب الوطنی، اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہوتی. یہی ایک کامیاب سفارتکار کی سے بڑی مثال نہیں ملتی، اور یہی ایک کامیاب اسٹیٹس مین کی اس طرح کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. انفارچونیٹلی اس وقت ملک میں کچھ پروپیگنڈا مشینز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملک کے خلاف مسلسل سازشوں میں دن و رات مصروف ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کی جانب سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس طرح کی زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں، اور جس طرح کی ان کی گھناؤنی سازشیں دن بدن ایکسپوز ہو رہی ہیں، اس کی بھی مثال پاکستان میں آج تک، پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں یہ مثال آج تک نہیں ملتی کہ کسی وزیر اعظم نے، یہ بات صحیح ہے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا، لیکن کسی وزیر اعظم نے اتنی گھنونی سازش کی اس ملک کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنے پاور جانے کے بعد اتنی گھنونی حرکت کی ہو. جب تک وہ پاور میں تھے تب بھی وہ ایک ناکام ترین وزیر اعظم تھے، جن کو پتہ نہیں تھا کہ ملک چلنا کس طرح ہے، ملک کے مسائل کیا ہیں. اس 3.5 سال میں عمران خان کو یہ تک سمجھ نہیں آ سکا کہ اس ملک کے جینوئن ایشوز ہیں کیا، اور ایشوز کو کس طرح ریزالو کیے جائیں گے. کیونکہ وہ اقتدار میں آیا، جعلی طریقے سے آیا، اور وہ پھر اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی ایک انوکھا لاڈلا بن کے بیٹھا رہا، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. انٹرنیشنل تعلقات کی کوئی اہمیت اس نے نہیں دی. پوری ہمارے دوست ممالک جن سے ہمارے دیرینہ تعلقات تھے، سب کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور پھر غلط پروپیگنڈاز کرتے رہا. یہ ملک کا واحد وزیر اعظم تھا جو آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اتارا گیا. یہ ملک کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو آئین اور قانون کی روشنی میں، جو آپ کے ملک کا آئین ہے اس کی روشنی میں اس کو گھر بھیجا گیا. اور یہ جیسے ہی اتر رہا تھا تب سے اس نے اپنے پروپیگنڈا کی مشینیں شروع کر دی تھی. پہلے اس نے خط اور سائفن کی بات کی، اور وہ خط یا سائفن
کی بات جب ایکسپوز ہوئی تب بھی، جب اس کی آڈیو لیکس ایکسپوز ہوئی تب یہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو فرما رہا تھا کہ جی اس ملک کا نام نہیں لینا، اور پھر خود ہی اس نے قوم سے خطاب میں اور پھر جلسوں میں اس کا نام لینا شروع کیا۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ سفارتکاری اپنے ملک کے فارن ریلیشنز کس طرح چلاتے ہیں۔ پھر یہ الزام لگاتا رہا کہ جو بھی شخص اپنا ضمیر بیچتا ہے، جو بھی شخص اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، ان کے گھروں کا گھیراؤ کرو، ان کے گھروں پہ لوٹے پھینکو، ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، نعوذ باللہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ حالانکہ جن ووٹوں سے عمران خان کو نکالا گیا اس میں سے ایک بھی ووٹ پی ٹی آئی کا نہیں تھا۔ جو پی ٹی آئی کے 20 اراکین منعرف تھے ان میں سے ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے کوئی پیسے لے کے کوئی اپنا ضمیر بیچا ہو، ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے کوئی پیسے لیے ہوں۔ لیکن عمران خان کی آڈیو میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس نے 5 ممبر خریدے۔ میرا سوال ہے جو کہ ابھی تک میڈیا میں کسی نے نہیں اٹھایا ہے، جو 5 ممبر خریدے گئے وہ کتنے پیسوں میں خریدے گئے؟ وہ رقم کتنی تھی؟ وہ رقم کہاں سے آئی تھی؟ کیا وہ شوکت خانم کا چندہ تھا جو شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے ڈونیشن آتے تھے وہ پیسے تھے؟ بلین ٹری سونامی کے پیسے تھے؟ بی آر ٹی کے پی کے پیسے تھے؟ یا جو فراغ گوگی پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیتی تھی وہ پیسے تھے؟ یہ انکوائری ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ اقرار جرم ہے۔ ایک مجرم نے کی ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس نے پیسے لے کر 5 لوگوں کے ضمیر خریدے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے 5 لوگوں کی حمایت حاصل ہے، اس نے کہا میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں۔ تو جس شخص نے 5 ووٹ خریدے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کرپشن کے پیسوں سے وہ ووٹ خریدے۔ جو الزامات عمران خان دوسری پولیٹیکل پارٹیز پہ لگاتا رہا اس میں وہ خود انوالو نکلا ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے، اس ملک کی پوری عدلیہ سے، کہ فوری طور پر عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور اگر عمران خان کہتا ہے جو کہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوا آتا ہے کہ جی میری آواز ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا فورنسک کیا جائے۔ ایف آئی اے سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ ایک شخص جو کہ مان رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ ووٹ خریدے ہیں، یہ اقرار جرم ہے اس کا کہ اس نے ووٹ خریدے ہیں، تو وہ پیسے کہاں سے آئے، کتنے پیسے تھے، کتنے کروڑوں روپے لگے، کتنے اربوں روپے لگے، اس کی سورس آف انکم کیا تھی، وہ پیسے کس کے تھے، کون سے کرائم کے ذریعے حاصل کیے گئے، تو یہ ساری چارج شیٹ ہے جو کہ عمران خان کے سامنے اور قوم کے سامنے اور ملک کے سامنے اس وقت آتی ہے۔ عدالتیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ آج ہفتے کا دن ہے، آج اس پہ نوٹس لے لیں، ورنہ کل اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن اس کا نوٹس لے لیں۔ اگر 2 دن ہے تو میں گزارش کرتا ہوں عدالتوں سے کہ آپ منڈے کو ان کا نوٹس لے لیں، ہفتے پیر کے دن نوٹس لے لیں، لیکن آپ بلائیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ووٹ خرید رہا ہے، ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے، ہارس ٹریڈنگ کا بے تاج بادشاہ وہ مان رہا ہے، تو وہ پیسے کی سورس معلوم کی جائے، اس کی منی ٹریل لی جائے، اس کے خلاف جے آئی ٹیز بنائی جائیں، جو جے آئی ٹیز ماضی میں دوسروں کے لیے بنتی رہی، اس کے خلاف اس سارے مقدمے میں وہ ساری جے آئی ٹیز بنائے جائیں۔ روزانہ نئے جلسوں میں نئی باتیں، مطلب اس نے مذہب ہر شخص کو پیارا ہوتا ہے، اپنا دین ہر شخص کو پیارا ہوتا ہے۔ ہندو کو اپنا مذہب پیارا ہوگا، عیسائی کو اپنا مذہب پیارا ہوگا، ہم مسلمانوں کو ہمارا مذہب بہت پیارا ہے، لیکن یہ جو مذہبی ٹچ کی ٹرمنالوجی جو اس کے سٹیج پہ شروع ہوتی ہے، جو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہے، یہ پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جو 24 گھنٹے تسبیح بھی پڑھتا رہتا ہے اور 24 گھنٹے جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے۔ ایسا اور کوئی سیاستدان پاکستان میں نہیں ہے جو 24 گھنٹے تسبیح بھی پڑھتا رہے اور ہر تسبیح کے ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا رہے۔ یہ منافق ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ اس منافق سے جو کہ یہ باتیں کر دے جی کوئی اپنے مرضی سے ووٹ نہ دے یا کوئی اپنا کبھی ووٹ چینج کر دے تو اس کو جو ہے فوری طور پہ آپ وہ شرک ہے، نعوذ باللہ، توبہ استغفار۔
ہر کوئی مسلمان ہے، لیکن اس طرح کی سیاست آج تک کسی نے دیکھی جو بیٹھ کے فتوائیں دے رہا ہے. یہ جعلی مولوی بننے کی کوشش کر رہا ہے، بیٹھ کے فتوائیں دے رہا ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ فراڈی شخص اس ملک پہ تھوپا گیا. یہ فراڈی شخص اس ملک کے لیے ایک بدترین نائٹ میئر تھا. یہ فراڈی شخص اس قوم کی نوجوان نسل کو اس نے گندا کیا، غلط راہ پہ لگایا. اس فراڈی شخص نے اس ملک کی نوجوان نسل کو گالی گلوچ سکھائی. اس فراڈی شخص نے اس ملک کے نوجوان نسل کو یہ سکھایا کہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرنا. اس فراڈی شخص نے اس ملک کی ماؤں بہنوں کو سڑکوں پہ لا کے یہ سکھایا کہ کس طرح بدتمیزی کی جاتی ہے. اس فراڈی شخص نے پوری دنیا میں جو پاکستانی مسلمان ہیں ان کو اس غلط راہ پہ لگایا جس کی وجہ سے سعودی عرب میں 10 پاکستانی معصوم پاکستانی انہوں نے مسجد نبی میں جو حرکت کی، بہت اس کی میں مذمت کرتا ہوں، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن ان کا جو ذہن بھرنے والا شخص تھا وہ یہ فراڈی شخص تھا، اور اس کی وجہ سے وہ 10 پاکستانی 10 سال کی جو ہے وہ قید میں سعودی عرب میں بیٹھے ہیں. اس فراڈی شخص کی وجہ سے ان کے بچے سے فاقے کاٹ رہے ہوں گے. ظاہر ہے کوئی رئیس نہیں گئے ہوں گے وہ لوگ وہاں پہ جو اپنا کاروبار کرنے ہوں گے، وہ مزدوری کرنے گئے ہوں گے جو اس جاہل فراڈی شخص کی جہالت میں آ گئے. اس لیے اس فراڈی شخص نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی. اس فراڈی شخص نے نوجوان نسل کو غلط جگہوں پہ لگا دیا. اور آپ بیٹھ کے کیا باتیں کرتا ہے فراڈی شخص کہ میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا. کل یہ بولا نا جیل بھرو تحریک شروع کروں گا، تو بسم اللہ. میں کہتا ہوں نوجوانوں کو چھوڑ دو، معصوم بچوں کو چھوڑ دو، تم خود آ جاؤ جیل میں، باقی بھرتی ہو جاؤ. اگر تمہیں پنجاب کی جیلوں سے ڈر لگتا ہے تو سندھ کی جیل میں تمہیں میں ویلکم کرتا ہوں، آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور میں وعدہ کرتا ہوں ہم چھپکلیاں بھی نہیں چھوڑیں گے، جس میں تمہاری کتاب میں لکھا ہے تم چھپکلیوں سے ڈرتے ہو، ہم چھپکلیوں کا بھی علاج کر دیں گے. بس تمہیں وہ پاؤڈر شاؤڈر نہیں ملے گا وہاں پہ، باقی تمہیں جو کچھ کرنا ہے تمہیں جیل میں ہر سہولت ملے گی، تمہیں ایک اچھی ٹریٹمنٹ ملے گی. لیکن اس فراڈی شخص نے اس ملک کے نظام کو خراب کر دیا ہے، اس ملک کی سیاست کو خراب کر دیا ہے. مطلب سب نے چیزیں بھگتی ہیں، سب نے سختی بھگتی ہیں. کسی نے کبھی اپنے ملک کے اداروں پہ کبھی اس طرح کی گھناؤنی مہمیں نہیں چلائی ہیں. اختلافات آپ کے کبھی بھی کس سے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس شخص سے اختلاف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پورے اداروں کو ملائن کریں، ان اداروں کے سربراہوں کو ملائن کریں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ان اداروں کو دی ہیں. آپ ان کے خلاف گھناؤنی اور گھٹیا سازشیں کریں. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ اپنے نوجوان نسل کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اور آپ پہلے ڈس اون کرتے رہے، آپ شہباز گل کے بیان کو ڈس اون کرتے رہے، پھر آپ نے اسی بیان کی پہ آخر تک چلتے رہے. جب پھر ایف آئی نے پنجاب پولیس کی مرضی سے، ان کی مدد سے جو لوگ گرفتار کیے، پھر آپ نے پنجاب میں جا کے چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ گئے، پولیس پہ آپ نے غصہ نکالا کہ آپ نے کیوں لوگ گرفتار کیے. جن لوگوں نے، جو ہمارے شہدا تھے، ہمارے فوجی شہدا تھے جو سیلاب کے متاثرین کے لیے نکلے ہوئے تھے، جب ان کی شہادت ہوئی، ہیلی کاپٹر والا واقعہ، آپ نے اس پہ بھی گھناؤنی گھٹیا سیاست کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی. آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف بھی مہم چلائی، اور جب ان مہم چلانے والوں کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا تو اس کا سب سے بڑا سپورٹر کون آیا؟ وہی فراڈی عمران خان آیا. وہی بیٹھ کر جو ہے وہاں پہ لیکچر دے رہا تھا، وہی بیٹھ کر وہاں پہ لوگوں کو بولا تھا ان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، پنجاب پولیس ایف آئی اے کے ساتھ معاونت کیوں کر رہی ہے. اس شخص کا ذہن اوپن ہو چکا ہے، اس کا عیاں ہو چکا ہے. ابھی بھی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسے چیزیں ہیں جو میں ابھی بتا نہیں سکتا. تو یہ اور کیا کیا گھناؤنی سازشیں اس ملک کے خلاف کرے گا. یہ فراڈی شخص اس ملک کے لیے ناسور بن چکا ہے. یہ سیاستدان کہہ ہی نہیں سکتے، ایسی سیاست ہوتی ہی نہیں ہے اس ملک میں. سب کا احترام ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کو متنازع بنایا اس فراڈی شخص نے. اس فراڈی شخص نے ججز کو دھمکیاں دی، خاتون ججز کو دھمکیاں دی. اور پھر اس فراڈی شخص جو اپنے آپ کو بہادر کہتا ہے، میں کہتا ہوں نوجوانوں کو برائے مہربانی اس کے جھانسے میں نہ آئے. یہ سب سے بڑا ڈرپوک شخص ہے. یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ جی میں اگر مجھے جلسے جلوسوں میں نکالنے پڑے، قربانیاں دینا پڑی تو میں نوجوان نسل کی دوں، پارٹی ورکروں کی دوں. اگر اس میں اتنی واقعی اس کو تحریک چلانے کا شوق ہے تو بلائے اپنے بیٹوں کو، بلائے اپنے تینوں بچوں کو، ان سے لیڈ کروائے. تینوں بچوں کو بلائے اور بولے یہ جلوس کو لیڈ کریں گے، اور عمران خان لیڈ کرے. اگر ڈنڈے کھانے ہیں، اگر لڑائی ہونی تو عمران خان اور اس کے 3 بچے آگے آئے، اس کی خاتون اول آگے آئے، وہ تحریکیں چلائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریکیں چلائی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اس کو لیڈ کیا ہے. اور وہی وجہ ہے پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ اس ملک میں جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اپنے جان کے نذرانے دے دی اس لیڈرشپ نے. اس کی طرح ڈرپوک نہیں کہ بچے جو ہے لندن بیٹھے ہوئے، کوئی اسرائیل بیٹھا ہوا ہے،
اور خود آ کے جو ہے اپنے بچوں کو وہاں سیف جگہوں پہ بٹھا کے بیٹھا اور قوم کے بچوں کو بولتا ہے جا کے آنسو کیسوں کے سامنے آؤ اور شیلنگ کے سامنے آؤ, ڈنڈوں کے سامنے آؤ. اس فراڈی شخص میں اتنی اخلاق کی ضرورت ہے, بلائے اپنے تینوں بچوں کو, بلائے اپنے پورے خاندان کو, بلائے اپنی بہنوں کو کہ اور خود بھی سامنے آئے کہ میں لیڈ کروں گا جلوسوں کو. اگر پہلا ڈنڈا لگے گا تو مجھے لگے گا, میرے بچوں کو لگے گا, باقی بعد میں قوم کے بچوں کو لگے گا. قوم کو گمراہ کرنا بند کر دے, عوام کے ساتھ مزید کھیلنا بند کرو. کہتا ہے یہ کھیل ہے, میں اس پہ اور کھیلوں گا, یہ بھی کھیل ہے وہ بھی کھیل ہے. یہ ملک کھیل نہیں ہے, یہ ملک کسی کو مفت میں نہیں ملا ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. یہ قربانیوں کے بعد ملک ملا ہے, یہ انگریزوں سے لڑائی کے بعد ہی ملک حاصل ہوا ہے. یہ اس طرح ملک حاصل نہیں ہوا کہ اس جیسے بیوقوف ایک فراڈی شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جو پورے ملک کا ستیہ ناش کر دے, جو ملک کے کلچر کو اسے تباہ کر دیا, ملک کے نارمز کو اسے تباہ کر دیا. اب یہ فراڈی شخص اس ملک کا قائد بنے گا. فارن ریلیشنز کو اسے تباہ کیا, اکنامی کو اس نے تباہ کیا, کون سی چیز کو اس نے چھوڑا ہے. ایسے شخص کو مزید سیاست کرنے دینا میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ جو مخلص آدمی ہوگا وہ یہ حرکت نہیں کر سکتا. اس شخص کا مکمل طور پر, قانونی طور پر, آئینی طور پر مکمل طور پر احتساب ہونا چاہیے. اس شخص کا قانون کے دائرے میں رہ کے, آئین کے دائرے میں رہ کے جو چیزیں قوانین مختلف پارٹیوں کے لیے استعمال ہوئے وہ قوانین قانون اس کے خلاف استعمال ہونے چاہیے تاکہ یہ چیز عمران خان کو سندھ کی جیلوں میں ویلکم کرتا ہوں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے تھے.